اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو شب بارات ہے اور شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے 1444 ہجری بمطابق 7 مارچ سن 2023 ہماری مسجد و مدرسہ غوثیہ، تو اس سے میں آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں اس خاص شب بارات کی اس خاص پروگرام کے ساتھ۔ اس کے فضائل کے اوپر ہماری گفتگو جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر ہو چکی تھی اور ہوتی رہتی ہے، اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ فلسفہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں یہ جو راتیں عطا فرمائی ہیں کیوں عطا فرمائی؟ کچھ دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، کچھ راتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمائی ہیں، کیوں عطا فرمائی ہیں؟ اس لیے عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ کہ میرے جو بندے ہیں یہ بخشے جائیں، ان کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ بخشش کے ذرائع ہیں، یہ بخشش کے وسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار محبت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ بھی جہنم کے اندر نہ جائے، بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ تو بتقاضۂ بشریت انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس قسم کی راتیں انعام کے طور کے اوپر دن، کہیں پر رمضان المبارک کے، کہیں پر شب بارات ہے، کہیں پر محرم کی راتیں ہیں، کہیں پر ذی الحج شریف کی راتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسری خاص بات آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اس رات کے اندر یا رمضان المبارک کے اندر یا دیگر جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ ہاتھ ملاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آج بندہ کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں احادیث مبارکہ، یہ احادیث ہیں اور یہ جو معافی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہیں، صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے، استغفار سے۔ تو جس وقت آپ استغفار کرتے ہیں، چاہے شعبان المعظم کی اس رات کو آپ استغفار کریں یا پھر عام دنوں کے اندر آپ استغفار کریں، جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو گناہ یا جو معاملات جن کا تعلق حقوق العباد سے یعنی بندوں کے حقوق سے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف نہیں فرماتے۔ وہ معاف ہوتے ہیں، کس طرح معاف ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ اس بندے سے اپنی بخشش کروائیں گے کہ میں نے تیرا یہ حق دبایا تھا تو آج میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اگر وہ بندہ تمہیں بخش دے تو پھر تمہاری بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس راتوں کے اندر یا اس شب کے اندر یا اس قسم کی باقی جو فضیلت والی راتیں ہیں ان کے اندر جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ استغفار بندہ کرتا ہے اور جن گناہوں کو تعلق حقوق العباد سے ان سے معافی مانگنی چاہیے، وہ معاف کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری یہ بات یاد رکھیں کہ کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یعنی یہ تو ہے نا ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہتا ہے، میں سود کھاؤں گا، شراب پیتا ہے اور آئندہ بھی اس کا ارادہ ہے چھوڑنے کا نہیں ہے، تو وہ اگر آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ پوری زندگی جو میں سود کھاتا رہوں، پوری زندگی میں جو شراب پیتا رہوں، پوری زندگی میں گناہوں کے اندر مصروف رہوں، تو اب اس رات اس طرح میری سابقہ بخشش ہو گئی ہے، یہ رات گزر جائے پھر نئے سرے سے میں شروع کر دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ بخشش ان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ان سے جان بوجھ کر خطا ہو جاتی ہے اور کبھی
نادانی سے، ناسمجھی سے، ان سے کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ تو ایسے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگرچہ یہ گناہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے لیکن یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ رات بخشش کی رات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وہ جو جانے انجانے کے اندر گناہ ہوئے ہیں اور ان گناہوں کو اس نے گناہ سمجھائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ توبہ کے یہی ارکان ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں بندہ توبہ کرتا ہے سب سے پہلے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یعنی ندامت ہوتی ہے، بندے کو سخت ندامت ہوتی ہے۔ الندم و توبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ندامت کیا ہے، توبہ کیا ہے، ندامت ہے۔ بندے کو ندامت ہو جاتی ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، نمبر ایک۔ پھر دوسری بات، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لے کہ میں آئندہ بالکل پکی اس طرح میری توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا پھر کیا کرے، تلافی بھی کرے، یعنی نمازیں اگر زندگی کی قضا ہو گئی ہیں تو وہ نمازوں کو دہرائے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی چوری کی تھی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے، جا کر اس کو واپس بھی کرے۔ تو یہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یہ توبہ، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ یہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایسی توبہ جو بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، تو پھر اس سے امید ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ چوتھی یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ رات فیصلوں کی رات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ رات فیصلوں کی رات نہیں ہے، یعنی کچھ روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، کس کا کتنا رزق ہے، کس نے وفات پانی ہے، کس نے دنیا کے اندر آنا ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس باب کے اندر روایات موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں نا، میری اپنی ذاتی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کب نازل کیا؟ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات کے اندر۔ اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ رمضان المبارک کی۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، فیصلے اللہ تعالیٰ کے سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتے ہیں، اس رات فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ میری یہ اپنی ذاتی تحقیق ہے، کوئی اس سے اختلاف کرے تو بے شک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پیش نظر کیا ہے؟ میرے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اسی رات میں نے قرآن نازل فرمایا ہے، دوسری کسی رات کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نہیں فرمایا ہے۔ اور اسی رات کے متعلق فرما فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرتے ہیں؟ کل امر، شب قدر کے اندر، جو شب قدر ہے نا، تو اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات یعنی شعبان المعظم کی یہ جو 15ویں رات ہے، یہ فیصلوں کی رات نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ لوگ پوچھتے ہیں، آج بھی دن کے وقت مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے، دیکھیں ہماری پیدائش سے پہلے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر ہمارا پیدا ہونا، ہمارا رزق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی، یہ تو سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر اس رات طے فرماتے ہیں؟ یعنی کس کی کتنی زندگی ہے، کس کا کتنا رزق ہے، یہ فیصلوں کی رات کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ فیصلوں کی رات کس طرح ہو سکتی ہے؟ رزق، زندگی، یہ تو پہلے سے طے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے تقدیر فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ایک بات، دوسری تقدیر فی اللوح المحفوظ، وہ تقدیر جو لوح محفوظ کے اندر درج ہے، اور تیسرا تقدیر فی علم الملائکہ، ٹھیک ہے، تقدیر فی علم الملائکہ، وہ تقدیر جو ملائکہ کے علم کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے ہی ہے، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے لوح محفوظ کے اندر میری اور آپ کی عمر، رزق، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو کار پرداز ہیں، یعنی مدبرات الامر، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا
والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات فالمدبرات امرا. یہ جو امر کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کے حوالے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فیصلے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا، مثال آپ سمجھے، ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک منصوبہ ہے 100 سال کا، کہ یہ 100 سال کے اندر فلاں کام ہے، یا سامنے فلاں پروجیکٹ ہے، اس کو ہم 100 سال کے اندر مکمل کریں گے. اب وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کا خاکہ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کا خاکہ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اب کیا کرتا ہے کہ جو اس کے آگے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، اس کے دیگر کام کرنے والے کارکن ہوتے ہیں، ان کے حوالے وقتاً فوقتاً وہ کیا کرتا رہتا ہے، ڈیوٹیاں ان کو دیتا رہتا ہے کہ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، اس سال کا ٹارگٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سال کے اندر آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر یہ پہلے سے موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو کام کرنے والے کارکن فرشتے ہوتے ہیں نا، اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو 1 سال کے پروانے عطا فرما دیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ، اس کا اتنا رزق تم نے اتارنا، اتنا رزق تم نے لے کر. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. بعض فرشتے احکام لکھتے ہیں، حساب لکھتے ہیں، بعض فرشتے سجدے کرتے ہیں، بعض فرشتے رکوع کے اندر ہے، بعض فرشتے فقط اور فقط اس طرح کرتے ہیں، بارش برسانے کی ان کی ڈیوٹی ہے. بعض فرشتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے، روح کو نکالنا. یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھی حضرت میکائیل رزق اتارتے ہیں. یہ مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. تو یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا ہے. یعنی اس رات تقدیر نہیں لکھی جاتی، تقدیر لکھی ہوئی ہے. تقدیر کیا ہے، پہلے سے لکھی ہوئی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات فرشتوں کو ڈیوٹیاں عطا فرماتے ہیں. تیرا جو پرچہ ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسرا پرچہ دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے سال دنیا سے جانا ہے وہ بھی، جنہوں نے دنیا کے اندر آنا ہے، جن کا رزق اترنا ہے، جن کا رزق ختم ہو چکا، یہ ساری ڈیوٹیاں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. اور وہ سال بھر پھر اسی طریقے سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں ادا کرتے رہتے ہیں. 5ویں بات آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا کہ اس مہینے کے اندر یا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. یہ جو شعبان پاک کا مہینہ ہے، اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی فرماتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہی فرمایا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس رات کو بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے روزانہ 2 مرتبہ بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یعنی فرشتے آتے ہیں نا، صبح والے جو ہے نا، صبح والے ان کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز کے وقت شام والے آ جاتے ہیں. تو یہ جو صبح کو آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ صبح یہ عصر والے جو یہ واپس چلے، عصر کے وقت یہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن رات یہ گزارتے ہیں اور دوسرے دن صبح کے وقت وہ آ جاتے ہیں. تو یہ 2 مرتبہ بھی روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنا. سوموار اور جمعرات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور بھی مختلف راتیں اور مختلف دن ہیں اور کچھ مہینے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ اعمال پیش کیے. یعنی سب کی الگ الگ حیثیت ہے. روزانہ جو 2 مرتبہ اللہ کے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کو جو معاملات پیش ہوتے ہیں اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. سال بھر کے جو معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کی حیثیت اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے. تو یہ 5-6 اصولی باتیں جو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد کے اوپر آپ ان معاملات کو سمجھ سکیں گے. حضرت سیدنا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام آپ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت. فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر کے اوپر نہیں پایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بستر کے اوپر موجود نہیں تھے. فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت البقیع کے اندر ہیں. تو اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو قبرستان جاننا بھی کیا ہے، سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو نکلے اور جنت روکیتی ہے، میرے بستر پر نہیں ہے نا، تو میں اٹھی حضور کے پیچھے نکل گئی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر ہیں. فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا کیے، ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سمجھی ہوں کہ شاید باری تو میری آج میرے پاس آپ نے ہونا تھا، آپ کسی دوسری گھر والی کے پاس چلے گئے، یعنی جو حضور کی دوسری ازواج مطہرات ہیں، حضرت ام المؤمنین کے علاوہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ، میں سمجھی آپ یا رسول اللہ وہاں پر چلے گئے۔ فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری گھر والی، یہ وہ رات ہے شعبان شریف کی نصف یعنی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی شان کے مطابق اس رات کو آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں۔ فیغفر لأکثر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مغفرت فرما دیتے ہیں، فیغفر لأکثر من عدد شہر غنم قلب، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو قلب یہ ایک قبیلہ تھا اور یہ کثرت کے ساتھ بکریاں پالنا اور بکریوں کو ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے ان کو چرانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، کاروبار، یہ ان کا مشغلہ تھا، تو بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ تو فرما بنو قلب جو قبیلہ ہے نا، اس کی جو بکریاں ہیں، بکریوں کے جو بال ہیں، بال، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں بالکل بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرما ان اللہ لیطلع، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تجلی فرماتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات اپنی تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، ساری مخلوق کو، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ آپ سننا الا لمشرک، مگر اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتے، او مشاہن، یا مشاہن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، دو بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی اس روایت کے مطابق دو بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا مشاہن۔ اب مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اور مشاہن کون ہوتا ہے؟ مشاہن کے متعلق یاد رکھیں دل کے اندر کینہ رکھنے والا، ایک روایت کے مطابق یعنی ایک تفسیر کے مطابق مشاہن کا کیا معنی ہے؟ دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اور دوسرا اسلام کے اندر نیا فرقہ بنانے والا، یعنی جو عقیدے اللہ رسول سے متوارث چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، ان کو چھوڑ کر نئے نئے عقیدے لوگوں کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیا فرقہ یعنی فرقہ پرست شخص، فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والا، فرقے بنانے والا، ایسے شخص کی۔ اور تیسرا اس کی تفسیر کیا ہے؟ چغل خور، یعنی مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور کو کہتے ہیں، نیا فرقہ بنانے والے کو کہتے ہیں، یا پھر دل کے اندر کینہ رکھنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا، کتنی بد نصیبی ہے۔ اور باقی جو روایات ہیں نا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا ہے؟ والدین کے متعلق کیا حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کریں، ٹھیک ہے؟ والدین کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ یاد رکھیں والدین کے ساتھ احسان تین طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک مال کے ساتھ یعنی ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، دوسرا جان کے ساتھ یعنی جان کی خدمت کریں، ہاتھ پاؤں کی خدمت کرنا، ان کو کوئی چیز پکڑانا، ان کو کوئی چیز کھلانا، ان کے منہ کے اندر نوالے ڈالنا، لقمے ڈالنا، کپڑے ان کو پہنانا، یہ ہاتھ پاؤں کی خدمت ہے، یا اس طریقے سے اور ان کے لیے دوائیں لے کر آنا وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا والدین کے اوپر احسان کیا جاتا ہے قول سے، اپنی زبان سے، یعنی ایک احسان والدین کے اوپر احسان کے تین طریقے ہوئے، ایک مال خرچ کرنا، دوسرا اپنی جان خرچ کرنا، ہاتھ پاؤں کی خدمت کرنا، اور تیسرا قول سے، زبان سے خدمت کرنا، یعنی اچھی اچھی باتیں ان سے کرنا، دل بہلانے والی باتیں ان سے کرنا، اور کوئی جملہ ایسا زبان سے نہ نکالنا جو ان کو تکلیف دے۔ یہ والدین کے ساتھ احسان کے تین طریقے ہیں، احسان کی تین درجات ہیں۔ تو والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، سود خور کی بخشش نہیں ہوتی، تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھنے والا، ٹھیک ہے؟
ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا تکبر کے ساتھ، یہ بات یاد رکھنا ہے، یعنی یہ جو چیز منع ہے نا، یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ متکبرین کے طریقہ۔ یہ بات آپ یاد رکھنا کہ سنن نسائی کی روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کا کپڑا لٹکتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا شمار ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ متکبرین کا طریقہ، وہ اپنا کپڑا لٹکاتے ہیں، لہٰذا گناہ اس وقت ہے کہ جب تکبر کے طور کے اوپر یہ کپڑا لٹکایا جائے، تو ایسے بندے کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ کوئی نہیں۔ اگر وجہ کوئی ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار بدعقیدہ ہو چکے ہیں، تو بالکل ان سے نفرت کی جا سکتی ہے، ان سے بدسلوکی کریں، بلکہ ایسی صورت میں بدسلوکی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اور خواہش ہے، وہ کسی گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑتے ہو میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہوں، ان کے ساتھ آنا جانا یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی ان سے بغض رکھنا یا ان سے، یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی ہے، تو ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قاتل، قتل کرنے والا، زانی، زنا کرنے والا، نجومی سمجھتے ہیں نا، اشار سمجھتے ہیں، اشار بھی ٹھیک ہے، اشار بھی ٹھیک ہے، ظالمانہ ٹیکس لینے والے، جس طرح ہمارا ملک کے ہم سے جو بھی ٹیکس لیے جاتے ہیں ظالمانہ ہے۔ ٹیکس کا نظام ہمارے ملک کے اندر بالکل شفاف نہیں ہے، ٹیکس لگنا چاہیے صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، تو یہ غریب اور امیر کو ایک ہی چھڑی سے آنکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میوزک سننے والا، گانے سننے والا، سارنگی اور طبلہ اور ڈول بجانے والا، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں نا آپ نا۔ امسائے کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، جادوگر، شرطہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، سپاہی یعنی ظالم سپاہی، ظالم حکومت کا ظالم سپاہی، شرطہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نظر کرم نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس رات کو شب بارات کیوں کہتے ہیں؟ بارات کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیں نا؟ بارات کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، جدا ہونا، نجات پانا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو گناہگار بندے ہیں، یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، نیک بندے، ان کا تو مقام، جو گناہگار وہ بھی نجات پا جاتے ہیں، کس سے؟ جہنم سے۔ اس وجہ سے اس کو شب فارسی کا لفظ ہے، شب رات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رات اردو کا لفظ ہے اور شب فارسی کا لفظ ہے، اور لیل اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب برات یعنی آزادی حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ تو اس رات لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں جہنم سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ باقی انہوں نے یہ چاند روایات نقل کی ہیں اس مقام کے اوپر، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ بہرحال میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ بہرحال یہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یفتح اللہ الحیر فی 4 لیال، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 4 راتوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ سننا ہے غور سے، یفتح اللہ الحیر فی 4 لیال، لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، بڑی عید وہ رات، ٹھیک ہے، والفطر یعنی 2 عید کی راتیں آ گئی نا، ٹھیک ہے، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، بڑی عید کی رات، چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات، یعنی 4 وہ کیا ہیں؟ راتیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات، ینسخ فیہا الاجال، ٹھیک ہے، یہ وہی روایت ہے، والارزاق ویکتب فیہا الحاج وفی لیلۃ عرفۃ الی الاذان، اور حج کی رات، ٹھیک ہے، حج کی رات کون سی ہوتی ہے بتائیں نا؟ عرفہ کی جو رات ہے نا، یہ کنز المال شریف کی رات ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کی جو رات ہوتی ہے نا، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، تو یہ 4 راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ روایت ہے کنز المال شریف کی، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کی برسات کس وقت جاری ہوتی ہے؟ صبح فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک۔ حضرت عطاء بن یسار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان دفع الى ملک الموت صحیفۃ فیقال اکبد من فی هذه الصحیفۃ فإن العبد لیغرس الغراس وینکح الازواج ویبن البنیان وَإِنَّ اسمہ قد نسخ فیہ الموتى. یعنی یہاں پر تو چلو انہوں نے 15ویں رات کا ذکر کیا ہے نا، آپ اس کو لے جائیں لیلۃ القدر میں. یعنی لیلۃ القدر جس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے، ملک الموت کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ان کی روحیں قبض کرنی ہیں تو نے. یعنی اس سال جو مرنے والے ہیں نا یہ بندے، ان کی تو نے روحیں قبض کرنی ہیں. اور پھر آگے فرما بندہ باغات لگا رہا ہوتا ہے، بندہ کیا کر رہا ہے؟ فإن العبد لیغرس الغراس، بندہ باغات لگا رہا ہوتا ہے. وینکح الازواج، اور وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے. ویبن البنیان، اور وہ بلڈنگیں بنا رہا ہوتا ہے. وإن اسمہ قد نسخ فیہ الموتى، اور اس کا نام جو ہے نا وہ زندگی والوں سے خارج کر کے موت والوں کے اندر لکھا جا چکا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئے. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ جو فیصلوں کی رات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بعض معاملات کے اوپر قلم بھی پھیر دیتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کچھ چیزوں کو، وہ تقدیر کا ایک معاملہ ہے، لمبی بحث سے اس کے اوپر نہیں جاتا. لہٰذا اس رات بہرحال کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو فرشتوں کے علم کے اندر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا بھی دیتا ہے، نئے سرے سے لکھ دیتے ہیں. چلو اس نے یہ کیا ہے تو اب یہ کر دیتے ہیں. لہٰذا اس رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے خیر طلب کرنی چاہیے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا. فرمایا یہ جو رات ہوتی ہے نا 15ویں شعبان کی نصف، اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قوموا لیلھا، آپ اس طرح کریں کہ رات کو قیام کریں. وصوموا نہارھا، اور دن کے وقت کیا کریں؟ روزہ رکھیں. فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا فیقول، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی شان کے مطابق 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر. فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ، فرما کوئی بندہ ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. اللہ اکبر. الا مستزرق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا فرما دوں. الا مبتلا، کوئی ہے کسی پریشانی کے اندر مبتلا، فاعافیہ، میں اس کو عافیت عطا فرما دوں. الا قضا و قضا، ہے کوئی اس طرح یعنی پریشانیوں کے اندر مبتلا، مصیبتوں کے اندر مبتلا، دکھوں کے اندر مبتلا، کوئی بھی ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی دکھ کے اندر مبتلا ہے، وہ مجھ سے طلب کرے، فرما میں اس کو عطا فرماتا ہوں. حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے. یعنی فجر تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ صدا دیتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے مجھ سے جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کروں. اللہ اکبر. تو دیکھیں نا یہ بھی انسان کی ایک بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی رہے اس رات کہ مجھ سے طلب کرو، اور بندہ سویا رہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صبح کام کے اوپر جانا ہے، پریشانیاں ہیں فلاں، پورے سال کام ہوتے رہتے ہیں، چھٹیاں بھی آتی رہتی ہیں. اللہ پاک کی ذات نہ کرے اس رات ہمارے گھر کے اندر کوئی میت پڑا ہوا ہو یا زلزلہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا صبح کام نہیں رک جائے گا؟ بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، صبح کام نہیں رک سکتا. کوئی شادی آ جائے، آپ وہاں پر نہیں جائیں گے تو باقی کاموں کے لیے چھٹی کی جاتی ہے. لیکن چونکہ اس چیز کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، آسان سی بات یہ لوگوں کے نزدیک، ہماری نظروں کے نزدیک یہ جو مادی دنیا ہے، مادی دنیا اس کی حیثیت ہے. جو چیزیں ہماری آنکھوں سے غائب ہیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ 9 نقد اور 13 ادھار. تو لوگ اس طرح کرتے، وہ کہتے ہیں 9 نقد ہی دے دیں، 13 ادھار کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو فیصلے قیامت کو ہوں گے نا. قیامت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی رحمت ہے، وہ تو آپ نے دیکھی نہیں ہے. تو لہٰذا لوگ کیا کرتے ہیں؟ نقد سودا ہی کرتے ہیں. یار ظاہری سی ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ظاہر بس اسی کے اوپر عمل ہے. بہرحال فقہاء اسلام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے. اجماع سمجھتے ہیں؟ تمام فقہاء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہاں پر جو قوموا لیلا یا صوموا نہارا، اللہ رسول اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ رات کو قیام بھی کرو، صبح کو روزہ بھی رکھو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، استحباب کے لیے، یعنی مستحب ہے. کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ تو الگ بات ہے، وہ تو الگ بات ہے. وہ اس حدیث پاک کا جواب دیں نا. دیکھیں بے شک لگے رہے. پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. من نا للخیر، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے نا
ان کی صفت کیا ہے؟ اچھے کاموں سے منع کرنا، مناع للخیر، یہ اچھے کاموں سے، یہ ان لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی یہ روایتیں، پھر صحابہ کا دیکھیں اس کے اوپر عمل کیا تھا، صحابہ کا، اسلاف کا اس کے اوپر عمل کیا تھا۔ تو تواتر سے قرن بعد قرن، یعنی ایک زمانے سے متصل دوسرا زمانہ، دوسرے زمانے سے متصل تیسرا زمانہ، اس تک یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر حدیث انتہائی ضعیف تر بھی ہو نا، تو فقہا کا جس بات کے اوپر عمل ہو اور تعامل الناس ہو، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر جان پڑ جاتی ہے، وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں، یعنی دلیل پیش کرتے ہیں، اس کو دلیل کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں، یا اس حدیث کے اوپر تعامل الناس ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا اس کے اوپر متواتر عمل ہوتا ہے، تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ بے شک اس کو فقہا محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ حدیث اس طرح ضعف کا درجے سے نکل کر کبھی حسن کے درجے کے اوپر اور کبھی صحیح کے درجے کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، بتائیں روایات کا کیا جواب ہے؟ عمل کرنا کا بھی ہے۔ ہاں بالکل، اس کے اوپر تو اجماع ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے، ضعیف حدیث، وہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر، یعنی عمل کی فضیلت کے اندر وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک اصول دیا، آپ فرماتے ہیں امام منذری اگر کسی روایت کو نقل کر دینا، فرما آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ تو امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی الترغیب و ترغیب کے اندر ان روایات کو نقل کیا ہے۔ اور امام سیوطی کون ہے؟ مجدد ہے 10ویں صدی کے، انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس امام منذری جو روایت لے کر آ جائے، بس چپ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ غالباً علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی فضیلت والی بات پہنچے نا کہ یہ چیز ثواب ہے، کہتے ہیں تم کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس طرح نا تم نے اسے سند کوئی نہیں طلب کیا کہ یہ روایت تم کہاں سے لے کے آئے ہو، تم نے اس کے اوپر یقین کیا، وہ محدث ہے، وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے، اس کے اوپر آپ نے اعتبار کیا، اس نے ایک روایت آپ کو بتا دی، وہ ثواب والی چیز ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے، آپ کو وہ ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو تعامل الناس کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ علماء کا جو اس کے اوپر تواتر ہے، تواتر سے یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے سے، وہ ہر علاقے کے اندر، ہر پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر جو عمل چلا آ رہا ہے کہ اس رات کو خود محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، محقق علی الاطلاق، وہ جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھے ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے اس کے متعلق، آپ بتائیں نا، علامہ ابن تیمیہ نے کیا جواب دیا ہے اس رات کے متعلق، علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے؟ ان سے کہیں کہ تمہارا جو سب سے بڑا شیخ ہے جس کے اوپر تم جان دینے کے لیے تیار ہو، شیخ ناصر البانی، اس نے کیا لکھا ہے؟ عبداللہ مبارک پوری نے کیا لکھا ہے؟ اس کو کہاں پر لے؟ یار اللہ رسول کا تم انکار کر دو گے، اپنے دادوں کا انکار کس طرح کرو گے؟ یہ تو اس طرح ہم روایت پیش کریں اللہ کا قرآن رسول اللہ کی سنت تو اس سے وہ چیں بچیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہم ان کو یہ کہنا بن باز نے فتویٰ دیا ہے مان جاتے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے مان جاتے ہیں، مبارک پوری نے لکھا ہے مان جاتے ہیں، شیخ البانی نے اس کو حدیث کو ضعیف کہا ہے، صحیح کہا ہے، مان جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی تقلید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تقلید، اندھے مقلد، اس سے بڑے اندھے، حالانکہ ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کی ابھی ہمیں درجنوں باتوں سے اختلاف ہے۔ اس طریقے سے یہ جو شیخ البانی تھا، اس نے درجنوں روایات نہیں بلکہ سینکڑوں روایات کو اس نے ویسے ہی ضعیف کی حیثیت کیا ہے؟ محدثین امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ وہ جن روایات کو صحیح قرار دیں تو وہ اس طرح کرے کہ ان روایات کے اوپر وہ جرح کرے۔ اچھا میں ایک بات اور بھی آپ کو، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاتھ چومنے والی روایات ہیں نا، وہ اس نے پوری اس طرح کی اور روایات ہی نکال دی اس سے۔ یہ شیخ البانی ایسا آدمی تھا، پوری روایات ہی اس سے نکال دی ہیں، اس کو دفاع کر دی۔ بس یہ بات آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال پہلے میں نے جو روایت پڑھی ہے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے تھے؟ قبرستان گئے تھے۔ دیکھیں حضرت ام المؤمنین کیا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ نہیں تھے، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بقیع کے اندر تھے۔ تو قبرستان جانا کیا ہے؟ اس رات کو جانا کیا ہے؟ قبرستان جانا سنت ہے، اور ویسے بھی قبرستان جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں کے اوپر جایا کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مصنف کے اندر موجود ہے، باب فی زیارت القبور، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں کے اوپر جایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس روایت کو امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور امام بہقی بھی نقل کیا ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ۔ فرمایا یہ بندہ وہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی آ کر اس کو سلام کرے گا یہ کیا کرے گا؟ اس سلام کا تمہیں جواب دے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے متعلق حضور نے فرمایا قیامت تک فرمایا اس کا جواب دیں گے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں تم انہیں سلام کہو اور ان کی زیارت کیا کرو۔ فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ، تم آیا کرو انہیں سلام کہو اور ان کی زیارت کیا کرو۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنتو نہایتکم عن زیارت القبور فزوروا، فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فزوروها، زیارت کیا کرو۔ فإنها تزہد فی الدنیا، تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کیونکہ یہ عمل دنیا میں زہد پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اور زیادہ کچھ بھی اہل قبور سے جو فیض ملتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو نا، ہمارے پاس سند ہے ہمارے لیے حضرت خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور دات علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر لاہور آئے، 40 دن آپ وہاں پر رہے، آپ نے چلہ کیے اور فرمایا پھر جو فیض آپ کو حاصل ہوا آپ نے کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا راہ پیر کاملہ، بس یہ آپ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ وہاں سے پایا ہمارے لیے بس اس سے بڑی سند ہے ہی کوئی نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اچھا، اس رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے اس دعا کو آپ ذہن کے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھا کریں۔ اس رات کی دعا کیا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک، ٹھیک ہے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے الفاظ مروی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب سجدہ کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ الفاظ ادا فرمائے، تو ان الفاظ کو ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں اس حدیث پاک کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کو کلمات مذکورہ کا ورد کرنا اور خاص طور پر حالت سجدہ میں ورد کرنا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ اب دیکھیں، آپ جس کو کہہ رہے ہیں، اب دوسری روایت آ گئی، آپ سنیں، دیکھیں شہاب الایمان کی روایت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو 14 نفل پڑھے ہیں۔ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے اندر 14 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف 14 بار، سورہ اخلاص شریف 14 بار، سورہ فلق شریف 14 بار، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 14 بار، اچھا آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ 1 بار پڑھی، اور پھر فرمایا من صنع مثل الذی رأیت کان لہ کعشرین حجۃ مبرورۃ وصیام 20 سنۃ مقبولۃ فإن اصبح فی ذلک اليوم صائما کان لہ کصیام سنتین، اچھا جی، سنۃ ماضیۃ و سنۃ مستقبلۃ۔ ٹھیک ہے، فرمایا جو اس طرح کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ جو اس طرح کرے اسے 20 حج مبرور، ٹھیک ہے، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے، اور جو آئندہ دن روزہ رکھے یعنی دوسرے دن روزہ بھی رکھے، اسے فرما کتنے؟ سنت ماضیۃ، یعنی 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما 2 سال یعنی 1 سال گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ثواب عطا فرمائے۔ یعنی کل کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرما 20 مبرور حج، مبرور کے کیا مطلب؟ یعنی مقبول حج جس کے اندر کوئی کسی قسم کی مسٹیک خطا نہیں ہوتی، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ اب یہ ان کو کہیں نا مولوی صاحب کو، یہ بہقی کی روایت آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات کا عمل، اور اس سے پہلے بھی میں روایت سنا چکا ہوں کہ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور اٹھیں تو میں بقیع کے اندر تھے، پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب صلاۃ الخیر، یہ صلاۃ الخیر 100 رکعتیں ہوتی ہیں، کتنی؟ 100 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہوتی ہے، یعنی 1000 مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت امام حسن بصری آپ کیا فرماتے ہیں؟ سننا، یہ تابعی ہیں،
سننا حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ حدثنی ثلاثون من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں مجھے 30 سے زیادہ صحابہ پاک نے بتایا ہے کہ ان من صلی هذه الصلاۃ فی هذه الليلۃ، جو بندہ اس رات کے اندر یہ نماز پڑھے گا، نظر اللہ الیہ 70 نظرتن، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک 70 مرتبہ اس کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں، وقضا لہ بکل نظرۃ 70 حاجۃ، پھر اللہ تعالیٰ ہر نظر میں 70 حاجۃ، ہاں بالکل، وقضا لہ بکل نظرۃ 70 حاجۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہر نظر میں یعنی 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں صلاۃ الخیر پڑھنے والے کو، 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں، اور ہر نظر میں اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، ادنا المغفرۃ، ادنا اس کی حاجت کیا ہے؟ مغفرت کا پوری کرنا، مغفرت اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور کا عمل بھی دیکھ لیا، صحابہ پاک کا بھی دیکھ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، پھر تابعین میں سے حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں 30 سے زائد صحابہ پاک، 30 سے زائد صحابہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ جو اس رات یعنی لیلۃ القدر لیلۃ شعبان یعنی شب برات کو، تو اس بندے کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا ٹائم کتنا رہ گیا ہے دیکھیں کیا سر؟ اچھا خیر کوئی نہیں، 5 منٹ اور صبر کریں، یہ بات مضمون مکمل ہو جائے۔ باقی یہاں پر انہوں نے اس طرح کیا کہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے ایک عالم دین تھے، ان کا بھی یہاں پر انہوں نے اس طرح کیا کہ وظیفہ نقل کی ہے۔ ایک تو صلاۃ الخیر جو بھی میں نے آپ کو بتا دی وہ اس طرح کرتے تھے، یہ بھی ادا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا ہمارے اسلاف کا معمول کیا تھا، اور 10 رکعت نفل، ہر رکعت میں 2 بار قل اللہ احد شریف یعنی سورۃ الاخلاص، 10 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت کے اندر 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اچھا نماز مغرب اور عشاء سے پہلے 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، وہ جس طرح میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ سورہ یاسین شریف یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یہاں پر تھوڑا انہوں نے مختلف لکھا ہے، کہتے ہیں جب ہاں صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے 6 رکعت نفل 2 رکعت کے ساتھ پڑھنے، جبکہ ہر رکعت میں 6 بار سورۃ الاخلاص، پھر پہلی 2 رکعت کے بعد ایک بار سورہ یاسین، اور اس کے بعد نیک عمل والی عمر میں برکت کی دعا کرنا، یعنی پہلی جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں نا اس میں عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس میں دعا کر، پھر دوسری 2 رکعت کے بعد 2 بار سورہ یاسین، پھر دینی اور دنیاوی رزق کی فراغی کے لیے اللہ یعنی رزق کی وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آخری 2 رکعتوں کے بعد پھر سورہ یاسین اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اور آخر کے اندر یہ کلمات ادا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی، اور یہ بات میں نے آپ کو شروع کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ اس رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اور اس رات جو بندہ مکمل توبہ کرے، کیا کرے؟ مکمل توبہ کرے اپنے سابقہ گناہ، اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے سابقہ زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، یعنی یہ نہ بندہ کرے نا کہ آنے والے زمانے کے اندر بھی وہ کہے کہ میں نے اسی طرح کرنا ہے، سود کھا رہا ہوں سود کھاتا ہی رہوں گا، شراب پیتا ہوں شراب پیتا ہی رہوں گا، اس طرح نہیں، سارے معاملات کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، ختم کرنا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا ہے، پھر یہ رات ان بخشش اور کرم والی رات ہے، ورنہ اس رات پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اچھا چلو یہ اس طرح ایک دعا رہ گئی ہے کہ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایک دعا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلو پھر کیونکہ ابھی آپ اس کو یاد کر بھی نہیں سکیں گے، تو اس طرح یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اس کو بعد میں آپ کو وہ کیا کروں گا کہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ باقی شب برات کو بعض علاقوں کے اندر بعض کتب کے اندر ہم نے پڑھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ فائرنگ کرنا یا وہ آتش بازی کرنا، یہ بعض علاقوں کے اندر ہم نے بعض کتب کے اندر پڑھا ہے، ہم نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے کسی کو آتش بازی کرتے ہوئے شب برات سے۔ بہرحال اگر بعض علاقوں کے اندر یہ روایت ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یہ ساری باتیں اسراف کے اندر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی علاقے کے اندر کوئی غیر شرعی رسوم ہوتی ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح نیک کام کے اندر بندہ کوئی برائی کرے تو اس برائی کی وجہ سے وہ نیک کام روک دیا جائے۔ کیا اس طرح ہے کہ 70% علاقوں کے اندر تراویح کی جو نماز ہوتی ہے یہ عیاشی نہیں ہوتی؟ اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں وہ عیاشی بن گئی ہے کہ نہیں؟ اس طرح
2 رکعتیں 4 پڑھتے ہیں، پھر بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر عیاشی کر کے پھر آ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اعتکاف کے اندر جو لڑکے بیٹھ جاتے ہیں، 2 ان کے پاس آتے ہیں، کوئی پکوڑے لا رہا ہے، کوئی سموسے لا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، اور عیاشی کے انہوں نے اڈے بنائے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طرح کریں؟ اعتکاف کو کہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، تراویح کی نماز کو چھوڑ دیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ پڑھیں 2 کتابیں، پنجاب کا مرد اور پنجاب کی عورتیں، یہ 2 کتابیں آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو رسمیں پتہ چلیں گی کہ پنجاب کے اندر جو شادی ہوتی ہے ان کے اندر کیا کیا کرتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ بری رسموں کی وجہ سے ہم کہیں کہ نکاح کرنا ہی گناہ ہو گیا ہے، نکاح کو ہی چھوڑ دیں، وہ تو اپنی جگہ سنت باقی ہے نا۔ حنیف قریشی صاحب ہمارے استاد جی بڑی اچھی بات وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی ناپاک چیز آ جائے تو اس چیز کو باہر کریں، وہ ناپاک چیز باہر کریں، مسجد کو دوڑ ڈالیں، یہ نہیں کہ مسجد کو گرا دیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، روکنے کا ان کو بہانے نہیں، منع للخیر، اچھے کاموں سے روکتے ہیں نا، تو اور تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس رات کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ نہ کریں، وہ ختم کریں۔ اور اکثر مقامات کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ خود کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو متنفر کر سکیں۔ اب ہمارے لوگ بھی ہیں مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، وہ جاہلانہ رسومات کرتے ہیں، یعنی جا کر طواف کرنا کچھ نہ کچھ وہ کر دیتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بندے تیار کر کے خصوصی یہ بھیجتے ہیں اور وہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں کہ غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدنام کرنا۔ حالانکہ نہ ہمارا، اگر ہمارا بھی کوئی بندہ ہے، آپ کو کوئی بھی ہے، گناہ بھی ہے، میں کروں یا آپ کریں، تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ بھی انہوں نے لکھا ایک مقام کے اوپر کہ اس طرح 15 شعبان کی جو رات آتی ہے تو خواتین جاتی ہیں گھروں کے اندر جن کا کوئی میت ماتم ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جا کر نوحہ کرنا اور اس قسم کا ماتم شروع کر دیتی ہیں۔ اگر یہ بھی ہے کسی علاقے کے اندر تو سخت گناہ ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، الناحیۃ والمستمعۃ، الناحیۃ والمستمعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی، دونوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے لعنت فرمائی۔ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کے اوپر تمانچے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح بہن کرے، فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ لہٰذا پتنگ بازی کرنا، آتش بازی کرنا یا پھر عورتوں کا نوحہ کرنا اس رات کے اندر، یہ کیا ہے؟ بری رسمیں، ان سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔